بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہزادی کے 3 سوال۔ ہر باپ کی طرح بادشاہ بھی بیٹی کی شادی کر کے اپنے فرض کو پورا کرنا چاہتا تھا، لیکن شہزادی نے بھی ایک اعلان کر رکھا تھا، جو شخص شہزادی کے 3 سوالوں کے جواب دے گا، شہزادی اسی سے شادی کرے گی۔ آس پاس کے ریاستوں کے کئی شہزادے آئے، مگر سب کے سب ناکام لوٹے۔ اس ملک میں ایک نوجوان رہتا تھا جس کا نام اعظم تھا۔ اس نے اپنے والد سے کہا کہ وہ بھی اپنی قسمت آزمانا چاہتا ہے۔ اعظم کے والد ایک عالم تھے۔ وہ برسوں سے لوگوں میں علم کی روشنی بانٹ رہے تھے۔ ملک فارس کا وزیر اعظم، بڑے بڑے درباری اور شہر کے قاضی بھی ان کے شاگرد تھے۔ باپ نے بیٹے کی خواہش دیکھی تو بولے، بیٹا، اگر تم ناکام لوٹے تو تمہارا کچھ نہیں جائے گا، مگر لوگ کہیں گے کہ ایک عالم کا بیٹا ناکام ہو گیا۔ اعظم اپنے والد سے کہنے لگا، بابا، بڑے بڑے شہزادے لوٹ گئے، اگر میں ناکام ہو بھی گیا تو کیا ہوا؟ یہ تو ایک مقابلہ ہے، چاہے جو بھی جیتے، شاید وہ خوش نصیب میں ہی ہو جاؤں۔ آخر باپ کو بیٹے کی ضد ماننی پڑ گئی۔ اعظم خوشی خوشی محل کی طرف چل پڑا۔ شہر بھر میں یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی۔ مقرر وقت پر محل لوگوں سے کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ بادشاہ تخت پر بیٹھا تھا، ملکہ عالیہ بھی محل میں موجود تھی۔ وزیر، امیر، درباری اور عوام سب دربار میں موجود تھے۔ آخر شہزادی نے اپنا پہلا سوال کر ڈالا۔ اس نے شہادت کی انگلی فضا میں بلند کی۔ اعظم کچھ دیر خاموش رہا، پھر شہادت والی انگلی کے برابر والی انگلی فضا میں بلند کی۔ یہ دیکھ کر شہزادی مسکرا اٹھی اور ملکہ عالیہ بولی، شاباش نوجوان، پہلا مرحلہ کامیابی سے طے کر لیے ہو۔ دوسرے سوال کے لیے شہزادی کرسی سے اٹھی اور ہاتھ میں تلوار لے کر ہوا میں لہرانے لگی، اور کچھ دیر بعد وہ دوبارہ اپنی جگہ پر آ کر بیٹھ گئی۔ بادشاہ سمیت ہر درباری کی نظر اعظم پر تھی۔ اعظم کھڑا ہوا، اپنی جیب سے قلم نکال کر فضا میں بلند کر دی، شاباش اے نوجوان، یہ جواب بھی درست ہے۔ ملکہ عالیہ کی آواز دربار میں ابھری۔ اس کے بعد دربار میں مبارک ہو، مبارک ہو کی آواز گونج اٹھی۔ وہ سوال کیا تھے اور ان کے جواب کیا تھے؟ ہر شخص اس بارے میں سوچ رہا تھا کہ شہزادی نے کیا پوچھا اور اعظم نے کیا جواب دیا۔ لوگوں کے لیے یہ ایک راز تھا۔ آخر شہزادی نے تیسرا سوال کر ڈالا اور وہ تیزی سے سیڑھیاں اتری اور تیزی سے دوبارہ چڑھ گئی اور جا کر اپنی جگہ پر بیٹھ گئی۔ یہ سوال بڑا ہی عجیب و غریب تھا۔ ہر طرف خاموشی تھی اور لوگوں کی سانسیں رکی ہوئی تھیں۔ آخر اعظم کھڑا ہوا اور دل پر ہاتھ رکھ کر شہزادی کی طرف دیکھنے لگا۔ مرحبا، مرحبا نوجوان، مبارک ہو۔ ملکہ عالیہ کی آواز کے ساتھ ہی شہزادی محل کے اندرونی حصے میں چلی گئی اور محل مبارکباد کی آوازوں سے گونج اٹھا۔ لوگ خوشی سے جھوم رہے تھے۔ اعظم دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کر رہا تھا جس نے اسے یہ اعزاز بخشا۔ بادشاہ نے اعظم سے پوچھا، اے نوجوان، ملکہ عالیہ کو تم نے مطمئن کر دیا، اب یہ بتاؤ کہ تم سے کیا سوال پوچھا گیا تھا اور تم نے کیا جواب دیا؟ اگر تم نے ایک بھی غلط جواب دیا تو تمہاری گردن کاٹ دی جائے گی۔ اعظم نے پورے اعتماد سے جواب دیا، بادشاہ سلامت۔ شہزادی نے انگلی کھڑی کر کے پوچھا تھا کہ کیا تم
اللہ کو ایک مانتے ہو؟ میں نے دوسری انگلی کھڑی کر کے جواب دیا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان اٹل ہے۔ بہت خوب، بادشاہ نے مسکرا کر کہا۔ اعظم نے کہا، اس کے بعد شہزادی نے تلوار اٹھا کر کہا تھا کہ تلوار سے بھی کچھ بڑا ہتھیار ہے۔ میں نے جواب دیا کہ ہاں، قلم کا وار تلوار کے وار سے زیادہ بڑا ہوتا ہے۔ ماشاء اللہ نوجوان، تم نے ہمارا دل جیت لیا، یہ ثابت کر دیا کہ جاہ و جلال کی علم کے آگے کوئی حیثیت نہیں۔ لیکن یہ بتاؤ، تیسرا سوال کیا تھا؟ بادشاہ نے حوصلہ افزائی کرتے ہوئے پوچھا۔ اعظم نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، بادشاہ سلامت۔ شہزادی دربار کی سیڑھیاں اتری اور دوبارہ چڑھ کر کرسی پر تھک کر بیٹھ گئی۔ انہوں نے پوچھا تھا کہ میں تھک گئی ہوں، لیکن میرے جسم کی ایک چیز نہیں تھکی۔ میں نے جواب دیا، کیونکہ دل انسانی جسم میں ایک واحد چیز ہے جو پیدائش سے لے کر موت تک بغیر تھکے ہوئے دھڑکتا رہتا ہے۔ بادشاہ نے اعظم کو پاس بلا کر گلے سے لگا لیا اور بولا، اے لوگو، گواہ رہنا، میں نے حقدار کا حق ادا کر دیا ہے۔ دوستو، واقعہ پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ خدا حافظ۔